أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 اور 136 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، کہہ دیجئے ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، قولوا کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم اور جو اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر، واسحاق ویعقوب والاسباط اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربهم اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے ان سب میں سے کسی ایک میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی پروردگار کی فرما بردار ہیں۔ آیات مبارکہ میں اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ جمع ہے سبط کی، جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کو سبط کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسل ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ان سب میں سے، ایک کے میں بھی، اور ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انہوں نے ہم کو یہ دین بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار اور سرتابی کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی اور حالت ایمان پر ہمارے خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔